إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ایک عظیم عالم دین حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ ان کی زندگی سے متعلق کچھ اہم امور، کچھ اہم جوانب سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس موضوع کا جو انتخاب ہے بنیادی طور پر میں نے دو باتوں کی وجہ سے انتخاب کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کا نمونہ رکھا ہے، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت ایک کمانڈر، ایک اچھے دوست، امام، ہر پہلو سے آپ دیکھیں گے۔ یہ تو میں نے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ ہر پہلو میں رسول اللہ نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو علماء ہیں ان سے متعلق ایسی بات نہیں ہے نا کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں ان میں کچھ۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہونے کے باوجود ایک کامل انسان ہر معاملے میں، اور اللہ کی تربیت میں آپ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم علماء کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ان میں جو کمی بیشی رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کے رکھتا ہے، ان کی جو خوبیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ ایسے میں ہم ہر عالم کی زندگی میں جو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، جو پہلو اچھے ہوتے ہیں وہ لے لینا چاہیے، تو ہم بہت مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ اور یہ چیزیں بڑی اہم تھیں تو ہم اس کو لے لیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ پہلو بہت نمایاں تھا تو ہم اس کو لے لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ اور یہ اور یہ پہلو بڑے اہم تھے تو ہم اس کو لے لیں۔ کامل زندگی تو رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ ان کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی سے متعلق بھی ہم کچھ چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ پہلو ان کی زندگی میں نمایاں ہیں، تو ان چیزوں کو ہم کو لے لینا چاہیے، یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق میں پروگرام یا محاضرے کے لیے جو انتخاب کیا ہے، دو پہلو ان کی زندگی میں مجھے بڑے نمایاں لگے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک شرف اور فضل والی بات ہے۔ میں انشاءاللہ بہت ہی مختصر طور پر پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ ان کا جو نام نسب، ان کا جو خانوادہ ہے، ان کا جو گھرانہ ہے، اور ان کی جو پرورش ہوئی ہے، تعلیمی آغاز، گھرانہ، پھر ان کی تصنیفی خدمات، اہل علم نے ان کو جو سراہا ہے وہ، یہ سب امور ایسے ہیں جو میں ترتیب وار آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ علمی دنیا میں ابن مندہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کا جو نام ہے محمد،
محمد ابن اسحاق ابن محمد ابن یحییٰ ابن مندہ۔ ایک غور طلب بات ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، خیر القرون میں بھی اٹھا کے دیکھیں آپ، بعد کے لوگوں میں بھی دیکھو آپ، مفرد نام محمد بہت رکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسا تصور نہیں ہے، خاص کر ہمارے ہندو پاک کے مسلمانوں میں۔ محمد کے ساتھ کوئی نام ہوگا محمد شرف کے لیے، یا کچھ نام ہوگا آگے احمد لگا دیں گے شرف کے لیے۔ مجرد مفرد نام ہو احمد یا محمد، ہمارے پاس اس کا تصور نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال آپ کتب ستہ کے جو روات کو جو ترتیب دیا گیا ہے، تہذیب الکمال، تقریب التہذیب، سب تو ایک ہی کتابیں ہیں، یا دیگر کتابیں میں جو ہیں جو بھی رجال پر لکھی گئی ہیں، جس میں حروف الہجا کا خیال کیا گیا ہے، جیسے سیر و اعلام نبلا ہے، تذکرۃ الحفاظ ہے، اس میں طبقات کا خیال رکھا گیا ہے۔ میں وہ کتابوں کے نام بتا رہا ہوں آپ کو جس میں حروف الہجا کا خیال رکھا گیا ہے۔ آپ اس میں محمد نام کے اٹھا کے دیکھیں، آپ اتنی لمبی فہرست مل جائے گی کہ تعجب کریں گے آپ۔ محمد نام کے بکثرت نام رکھا جاتا تھا، آج ہمارے دور میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہیں گے کہ کیا نام رکھا ہے محمد، تو صرف محمد، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، ایسے بولیں گے۔ تو یہ میں بس تنبیہ کر رہا ہوں تاکہ ہم ایک ایک عنصر کو لیتے ہم اس پر گفتگو کرتے ہوئے آگے جائیں۔ تو ان کا جو نام ہے محمد ابن اسحاق، ان کے دادا کا نام بھی محمد۔ یہ بھی ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس وجہ سے بھی دادا کا نام پوتے کو رکھتے ہیں کہ ایک یادداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نشانی باقی رکھنے کے لیے۔ ناموں کے انتخاب میں بہت ہی اعلیٰ سوچ ہونی چاہیے، اور خاندان میں ایک مرتبہ کوئی اچھا نام آ گیا تو وہ اچھا نام دوبارہ نہیں آتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو نام ہے محمد ابن اسحاق ابن محمد ابن یحییٰ ابن مندہ، یہ جو مندہ ہیں، یہ جن کا ترجمہ اور جن کی زندگی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ ان کے دادا کے دادا ہیں، محمد ابن اسحاق ابن محمد ابن یحییٰ ابن مندہ، یعنی آپ کے دادا کا نام ہے مندہ۔ مندہ اصل میں لقب ہے، ان کا نام ابراہیم تھا، ابراہیم نام تھا ان کا، یعنی مندہ جن کا نام ابراہیم تھا، ابن الولید، ابن سندہ، ابن بطہ، ابن استندار۔ استندار یہ سب فارسی نام ہیں۔ آپ جغرافیہ اعتبار سے اٹھا کے دیکھیے، آج کا جو ایران ہے، ایران، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے جغرافیہ اعتبار سے، تب سمجھ میں آئے گی بات آپ کو۔ تہران بالکل اوپر آتا ہے، تہران جغرافیہ اعتبار سے ذہن میں رکھے گا، ہمارے پاس نقشہ نہیں بتانے کے لیے۔ لیکن یہ جو خلیجی ممالک ہیں، جو کویت سے جو شروع ہوتا ہے اس کا آغاز، کویت، قطر وغیرہ، تو وہاں سے جو ایران کا جو حصہ ہے سمندر کے اس پار، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک علاقہ ملتا ہے کاشان، بہت بڑا علاقہ ہے کاشان، جہاں اس مجوسی کافر لعنت اللہ علیہ المتتالیہ ابو لولو فیروز، اس کا مقبرہ بھی ہے وہاں پر کاشان۔ یہ مجوسیوں کا، شیعوں کا مرکز ہے وہ۔ اس کے نیچے علاقہ ہے، جس طرح سے آج ہمارے پاس اگر دیکھنا چاہیں تو بنگلور ہے، بنگلور سے اوپر کون سا علاقہ آتا ہے بہت بڑا علاقہ مثلا، یا بنگلور سے نیچے کوئی بہت بڑا علاقہ، اس حساب سے آپ معلوم کر کے رکھ لیں۔ تو بالکل کاشان کے کافی نیچے وہ علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے اصبہان۔ اصبہان یعنی بہت ہی مرکزی شہر رہا ہے، بہت مرکزی شہر، یعنی اس کو جب فتح کیا گیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے فتح کیا، جب اس کو فتح کی تو یہ جو استندار ہیں اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا صحابہ کے ہاتھ پر۔ استندار انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ایک صحابی کے ہاتھ پر، تو وہیں سے اسلام ملا اس پورے خانوادے کو۔ صرف اسلام نہیں ملا، اسلام کے ساتھ ساتھ علم، معاشرتی زندگی میں ان کا پورا خانوادہ علمی اعتبار سے نگرانی کیا ہے، ان کا پورا خانوادہ علمی اعتبار سے قیادت کیا ہے۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے انتخاب کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو استندار ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا صحابہ کے ہاتھ پر، اور وہیں سے ان کے گھرانے میں اسلام آیا۔ یہ جو استندار ہیں الفیرزان، فیروز سے نام تھا ان کا۔ بہرحال جب اصبہان فتح ہوا
اس وقت وہاں کے وہ مسئول بھی تھے، ایک گورنر بھی تھے، وہ انہوں نے اسلام قبول کیا صحابہ کے ہاتھ پر. ایسے میں ان کے خاندان میں علم، اسلام سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ جو ترجمہ حیات جن کا ہم پیش کر رہے ہیں، ابو عبداللہ ابن مندہ رحمہ اللہ، ان کا سن ولادت 310 ہجری ہے. 310 ہجری ان کا سن ولادت ہے، یعنی 4 صدی ہجری کا آغاز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ان کی ولادت ایک علمی گھرانے میں ہوئی تو بہت فائدے میں رہے. میں نے آپ کو مختلف لوگوں کی زندگی پیش کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ان علماء کی زندگیوں کو جو باقی رکھا ہے. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اور آپ سب ملا کر کے، میرا خاندانی بیک گراؤنڈ، آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ، آپ کا خلفیہ، سب کا الگ الگ رہے گا. ہم جب ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو ہے ہمارے گھرانے کی طرح بھی کئی لوگ ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ہوں گے والد بھی عالم، چچا بھی عالم، تایا بھی عالم، ماموں بھی عالم، کبھی والدہ بھی عالمہ، کبھی جو ہے مطلب خاندان کے دیگر افراد بھی عالم. ایسا ہوتا ہے کبھی کسی خاندان میں. کبھی علاقے کے اعتبار سے ایک علاقے میں، خاندان تو نہیں، ایک علاقے میں بڑی تعداد میں علماء رہتے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عالم کی زندگی پڑھ کر پورے علاقے میں کوئی بھی عالم نہیں، پورے خاندان میں کوئی بھی عالم نہیں، پورے علاقے میں، پورے خاندان میں وہ اکیلا عالم. اس کی زندگی بھی ایک عجیب رہتی ہے. جو بالکل ایسے خاندان میں رہتا ہے جو میں نے کہا کہ خوب علماء بڑی تعداد میں، ان کے گھرانے کو پڑھنے کا بھی مزہ الگ رہتا ہے. تو جس طرح سے ہم نے امام مجاہد کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی تھی، موالی میں سے ہوں، کیا ان کے باپ کا نام، کیا ان کی ماں کا نام، کون ان کے چچا، کون، کوئی پہچان نہیں، نہ خاندانی طور پر نہ علاقے کے طور پر. اللہ نے اس بندے کا انتخاب کیا امت مسلمہ کی امامت کے لیے. لیکن ایک یہ ہے ابن مندہ رحمہ اللہ، جن کو ملا ہی ایسا گھرانہ، جن کے والد، جن کے دادا، جن کے دادا کے دادا، جن کے چچا، جن کے تایا، جن کے کیا، سب 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 علماء، اور علماء نے بڑے علماء، نامور علماء، جن کے پاس پڑھنے کو امت مسلمہ شرف سمجھتی تھی. ایسے گھرانے کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں بچپن سے علم مل جاتا ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا. دیکھیں اصل کیا ہے، نتیجہ اصل کیا ہے، والعاقبۃ للمتقین. بات یہ نہیں ہے کہ میں 7 سال سے پڑھنا شروع کیا یا میں 20 سال سے پڑھنا شروع کیا. بات وہ نہیں ہے. جب ہمارا انتقال ہوتا ہے، ہماری وفات ہوتی ہے، ہم کس درجے کے عالم دین ہیں، کس درجے کے اعمال ہمارے پاس ہیں، وہ اصل ہے. کتنے افراد ہیں کب سے پڑھنا شروع کیا؟ 20 سال کی عمر میں آیا شعور ان کو. 25 سال کی عمر میں جو ہے مطلب ایک موڑ آیا ان کی زندگی میں. نہیں پڑھتے ہم. میاں صاحب کو لے لو آپ، نذیر حسین محدث دہلوی علیہ الرحمہ، کتنی بڑی شخصیت دنیا کی، کس دور میں موڑ آیا ان کے. 15 سال تو زندگی کے کھیل میں نکلے ان کے، ایسے ہی خاندانی طور پر کوئی توجہ تک نہیں دلایا ان کو، نہ علاقے کے اعتبار سے نہ خاندان کے اعتبار سے. دنیا کے اماموں میں سے ایک امام. اللہ اکبر. لیکن ایسی بھی ایک زندگی ہے ابن مندہ کی رحمہ اللہ، جن کا گھرانہ ہی ہے ایسا، خاندان ہی ہے ایسا، علاقہ ہی ہے ایسے، خالص علم سے مالا مال. ایسے میں ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ، میں بار بار کتاب سے نہیں پڑھ کے بتاؤں گا، سیر و اعلام النبلاء سے میں نے بہت استفادہ کیا. میں ایک بات بتا دیتا ہوں آغاز میں، جن کتابوں سے میں نے ان کی زندگی کو ترتیب دیا ہوں وہ کتابیں ایک مرتبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. طبقات المحدثین باصبہان والواردین علیہا، ابو الشیخ الازبہانی کی کتاب ہے. یہ بہت بڑے عالم دین. اصبہان کی تاریخ لکھی انہوں نے. ہم بنگلور کے ہیں، بنگلور کی تاریخ لکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی کو سعادت دے. اصبہان کی تاریخ لکھی. آپ اندازہ لگائیے جس نے اصبہان کی تاریخ لکھی صرف ان کے نام درج کیے گئے جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی. شام کی تاریخ لکھی گئی، کن کے نام آئے اس میں؟ جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، جنہوں نے عام زندگی گزاری، دکان کھولے، کمائے، اپنے بچوں کو کھلائے، عام زندگی گئی ان کی. لیکن جنہوں نے ایک زائد زندگی گزاری اللہ کے دین کے لیے، اللہ نے ان کے ناموں کو باقی رکھا. جنہوں نے تبرستان کی تاریخ لکھی، کس کے نام ملتے ہیں اس میں؟ بلخ کی تاریخ اٹھا لو، بخارا کی تاریخ اٹھا لو، حجاز کی تاریخ اٹھا لو، مکے کی تاریخ اٹھا لو. مکے میں آنے جانے والے، رہنے والے کتنے لوگ ہیں، لیکن صرف جن کے سینوں میں کتاب و سنت کا علم ہے انہی کے نام ملیں گے آپ کو. یہ اور باتیں کہ ان میں سے سب کے نام ملیں نہ ملیں، لیکن ملیں گے تو انہی کی ملیں گے. دوسرے نمبر پر بہت بولیں گے تو صرف عمرا کے گنے چنے، سب کے نہیں. لیکن اہل علم اللہ رب العالمین نے ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات.
تو یہ جو ہے طبقات المحدثین باصبہان والواردین علیہا، تجارت کے نام پر بھی کسی کا گزر ہوا ہوگا لیکن علم کے نام پر گزر ہوا ہے تو اس کا بھی نام اس کتاب میں موجود ہے. یہ شاملہ میں موجود ہے، کتاب میرے پاس مطبوع نہیں ہے لیکن جو کتاب مطبوع ہے وہی حوالہ ہے اس کا. تاریخ اصبہان ابو نعیم الاصبہانی کی صاحب حلیۃ الاولیاء، یہ بھی شاملہ سے میں نے لیا ہے. تاریخ دمشق ابن عساکر کی رحمہ اللہ، یہ بھی شاملہ سے میں نے لیا ہے. وفیت الاعیان ابن خلیقان کی، یہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. سیر و اعلام النبلاء، آپ نے تو بہت مفصل لکھا ماشاءاللہ. تذکرۃ الحفاظ حافظ ابو عبداللہ الذہبی کی، اور سبت ابن عجمی کی الاغتباط بمن رویہ من الرواة بالاختلاط. یہاں ضمناً ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، جب کسی کی زندگی کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مختلف سوالات آنے چاہیے. سوالات کہوں یا یہ کہوں کہ جو ہے ایک ذہن میں خاکہ آ جانا چاہیے کہ ہم کہاں سے ان کے بارے میں لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، آپ دیکھیں گے وہ کتب ستہ کی روات میں سے ہیں تو آپ ان کتابوں کی طرف بھی جائیے جو کتب ستہ کی روات سے متعلق ہیں. وہ اختلاط کا شکار ہوئے ہیں، ان کتابوں کی طرف جائیے جو مختلطین سے متعلق لکھے گئے ہیں. اگر وہ بغداد سے ان کا گزر ہوا ہے تو تاریخ بغداد بھی دیکھ لیجیے. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے، اگر وہ قضات میں سے ہیں تو تاریخ القضات پہ ایک نظر ڈال لیجیے. اگر وہ کسی علاقے کے ہیں تو ان علاقے کے علماء سے متعلق بلدان پر جو کتابیں لکھی گئی اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے. تو پھیلا کے جب چیزیں آتی ہیں تو ہر جگہ ایک الگ الگ کوئی نقطہ مل جاتا ہے. ورنہ محض تہذیب الکمال سے کتب ستہ کے روات کو لیں گے تو پھر بہت ہی ہماری معلومات میں کمی رہے گی، نقص رہے گا. ایک اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو شخصیات کو پڑھنے سے متعلق. چلیے، ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ فِي سَنَةِ 18 و300 کہ 318 ہجری کو سب سے پہلے سماع حدیث کی محفل میں آپ نے بیٹھا، سماع حدیث کی مجلس میں آپ نے بیٹھا. کتنے سال کو؟ 318 میں. ولادت کب ہے آپ کی؟ 310. تو 8 سال کی عمر میں. اور عادتاً سلف میں سب سے پہلے کس بات کی طرف رہنمائی کرتے تھے؟ حفظ قرآن کے لیے احسنتم، خصوصاً جب ایسا علمی گھرانہ ہو جہاں توجہ نہیں رہی ہے تو الگ چیز ہے. خصوصاً ابن مندہ کے گھرانے میں تو کس مجلس میں پہلے بھیجا جاتا تھا؟ حفظ قرآن کے لیے. تو 8 سال کی عمر میں وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ فِي سَنَةِ 18 اگر 318 میں سب سے پہلے یہ علمی مجلس میں شریک ہوئے ہیں تو اس سے پہلے وہ حافظ بھی ہو چکے تھے. یہ خالص آپ کے علمی خانوادے میں ہونے کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان تھا ان پر. صرف 7 یا 8 سال کی عمر کے تھے آپ تو اس اعتبار سے آپ حافظ قرآن بھی تھے. اور ان کے گھر والوں نے، ان کے والد محترم، ان کے چچا، ان کے دیگر رشتہ دار بہت ممکن ہے ان کے اپنی مجلسوں میں یہ بٹھایا ہو ان کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچوں کے اندر بہت شعور عطا فرماتا ہے. جس رخ پہ ان کو دیتے ہیں اس میدان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس کا شعور مل جاتا ہے. اب دیکھیے ابن مندہ رحمہ اللہ جس خانوادے کے ہیں، جس علمی دنیا کے ہیں، یہی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک سعادت ہے. یہ ہماری تمناؤں سے ہرگز بھی چیز ملنے والی نہیں ہے. کتنے گھرانوں کو ہم نے دیکھ لیے کہ پورا زور لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے سے متعلق، لیکن کبھی بچے پڑھتے نہیں. لیکن کبھی بچے پڑھتے ہیں بس ڈگری کی حد تک پڑھتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خاندان میں اس گھر میں بھی ایک عالم، اس گھر میں بھی ایک عالم، اس گھر میں بھی ایک عالم، لیکن ایک ڈگری لیے ہوئے ہیں، فضیلت کے سند موجود ہے، لیکن علم کی جو خوبصورتی ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کا جو مطالعہ کرنا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر گھرانوں میں نہیں رہتا ہے. کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہے اسے کہ ایک خاندان میں بڑی تعداد میں علماء تو رہتے ہیں لیکن صاحب شہادات ہوتے ہیں لیکن علمی اعتبار سے کوئی خدمات نہیں ہوتی. لیکن کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے، میں آگے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، آگے ذکر کرتا ہوں. کچھ ایسے خاندان اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں جس خاندان میں اس خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے اس کی عزت نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کی اپنی عزت ہے، ذاتی طور پر ان کا اپنا ایک مقام ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میں اس خاندان کو، اس وجہ سے میری عزت، اس لیے کہ ان کی اپنی خدمات ہیں، ان کا اپنا مقام ہے اور وہ اس خاندان کا ایک حصہ بھی ہے. آگے ذکر کروں گا میں آپ کو انشاءاللہ.
تو ویسے ہی ابن مندہ کا ہم خاندان جب پڑھتے ہیں، ان کی زندگی پڑھو عجیب، ان کے والد کی زندگی پڑھو عجیب، ان کے دادا کی زندگی پڑھو وہ بھی بڑے عالم، ان کے پردادا کی زندگی پڑھو وہ بھی بڑے عالم، ان کے فرزند وہ بھی بہت بڑے عالم دین، ان کے پوتے وہ بھی بہت بڑے عالم دین. یعنی بنو مندہ کے ہی آپ. ابن مندہ تو ہے ہی، لیکن میں بنو مندہ کی بات کر رہا ہوں. سب کے سب ایسے ہی ماشاءاللہ، ایک سے پورے معاشرتی زندگی میں ان کا اپنا علمی مقام فرد کا، اور مجموعی اعتبار سے بھی یہ خاندان بہت ہی عظیم خاندان. تو یہ ابن مندہ رحمہ اللہ کا جو خاندان ہے، اس سلسلے میں دیکھیے امام حاکم رحمہ اللہ ابن مندہ رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ہیں، اور کم و بیش ہم عمر بھی ہیں اور ان کی تلمیذ بھی ہیں ابن مندہ کے رحمہ اللہ. بنو مندہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، بڑا خاندان نہیں، اس میں مطلقاً ابن مندہ کہتے ہیں تو یہی مراد ہیں جن کی زندگی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ان کے فرزند وہ بھی ابن مندہ، ان کے والد وہ بھی ابن مندہ، ان کے دادا وہ بھی ابن مندہ، ان کے پوتے وہ بھی ابن مندہ. لیکن علمی دنیا میں جب کہتے ہیں کہ ابن مندہ تو یہی مراد ہے. یہ بھی ایک شرف والی بات ہے ان کے لیے. تو امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال شیخنا ابو علی الحافظ. آپ امام حاکم رحمہ اللہ کے المستدرک علی الصحیحین اٹھا کے دیکھو، آپ معلوم ہے نا المستدرک علی الصحیحین؟ کیوں نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ. المستدرک علی الصحیحین، اس میں امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے جن اساتذہ سے بکثرت روایت لائے ہیں ان میں سے ابو علی الحافظ کنیت سے ہی، اور ابو علی الحافظ ایسے ہی لکھتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ. ان کی زندگی بھی بڑی نرالی ہے ابو علی الحافظ کی. میں نے ایک مضمون لکھا تھا واٹس ایپ پر ابو علی الحافظ کے بارے میں رحمہ اللہ. تو امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاذ ابو علی الحافظ نے کہا بنو مندہ اعلام الحفاظ فی الدنیا قدیما و حدیثا. ابو علی الحافظ رحمہ اللہ نے کہا، ابو علی الحافظ نے جب یہ بات کہی، اس وقت ابن مندہ کا علم دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا. ان کا انتقال ہوا تھا 347 ہجری کو. 347 ہجری کو. اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ کم و بیش 37 سال کی عمر تھی. تھے علمی خاندان کے، لیکن انتقال کے بعد ابن مندہ کا جو نام، جو مقام، جو رتبہ تھا، وہ ابو علی الحافظ رحمہ اللہ نے جب بات کہی تو اس وقت وہ مقام نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اس خاندان کا نام دیکھیں کیسے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بنو مندہ اعلام الحفاظ فی الدنیا قدیما و حدیثا. یہ بات کہی انہوں نے. ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے تاریخ اصبہان، کافی ضخیم کتاب ہے، اور تاریخ اصبہان میں ان کے خاندان کا تو تقریباً ذکر ہے. جب ان کا نام لایا، ان کا نام زیر بحث آیا ابن مندہ کا رحمہ اللہ، یعنی محمد بن اسحاق کا، کہا کہ هو حافظ من اولاد المحدثین. هو حافظ من اولاد المحدثین. یعنی خاندان کا تعارف میں آپ کو کروا رہا ہوں کس قدر علمی خاندان ہے. دیکھیں محدثین کے اولاد میں سے ہیں. ابو العباس ابن خلیقان رحمہ اللہ، جب ان کے دادا کا ترجمہ حیات لکھا، ان کے دادا کون ہیں؟ محمد ابن اسحاق ابن محمد ابن یحییٰ. جب ان کے دادا محمد ابن یحییٰ ابن مندہ کا ذکر کیا وفیت الاعیان میں، تو کہا کہ کان احد الحفاظ الثقات. اس کا تعلق تو ان کے خاندان سے نہیں ہے، عام علماء کے مابین ان کی کیا حیثیت ہے. وہ کان احد الحفاظ الثقات وہم، یعنی بنو مندہ، وہم اہل بیت کبیر خرج منہ جماعت من العلماء. یہ ایسے گھرانے کے ہیں. یہ شرف کی بات ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، حدیث معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دیکھیں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، واللہ کہتا ہوں ہم کو اس کا احسان ماننا چاہیے اور اس کا شعور آنا چاہیے. من ہے نا، من عموم کے لیے آتا ہے. اس میں میرے اور آپ کے نام کا ذکر ہے کیا؟ من عموم کے لیے آتا ہے. کوئی غیر مسلم بھی ہوگا کافر، جسے جنم دینے والی بھی ایک کافرہ ہوگی، اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر کے اسے امت مسلمہ کا امام بنائے گا رب العالمین.
من بس کیا ہے یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے۔ ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ، الفاظ دیکھیں ابن حجر کے، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وذالک لا یکون الاکتساب فقط، شرعی علم صرف اکتساب سے نہیں ملے گا۔ جیسے بولتے ہیں نا بہت ذہین طالب علم، پڑھنے کے زمانے میں بہت ذہین تھا وہ، ہم کہتے ہیں نا بہت ممتاز تھا، میدان عمل میں نام ہی نہیں رہتا ہے، کبھی کبھار تو حالق اللحیہ ہو جاتے ہیں، داڑھی منڈوا لیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، کبھی کبھار تو اسبال ازار، علماء کے صف میں آنا پسند نہیں کرتے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں ماشاءاللہ ممتاز تھے، اول درجے کے تھے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وذالک لا یکون الاکتساب فقط، ابن حجر کے الفاظ ہیں، اکتساب سے شرعی علم نہیں ملتا، بل لمن یفتح اللہ علیہ، اللہ جس کا سینہ حق کے لیے کھول دے اسی کو ملے گا وہ۔ ہم دیکھتے ہیں کیسے ایسے لوگ ہیں کتب ستہ کے روات میں سے جن کی ماں کافرہ، ام ولد، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کا عظیم امام بنا دیتا ان کو۔ دیکھو وَهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ خَرَجَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاء، اس خاندان کو شرف ہے کہ صرف ان کے والد عالم ہیں کر کے عالم نہیں بنے، اللہ نے انتخاب کیا ان کا بھی الگ سے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے دادا اللہ نے انتخاب کیا ان کا الگ سے، ویسا اگر ہوتا نا تو پھر آج تک بھی ہونا چاہیے تھا ان کے خاندان میں، اگر ایسی ہوتا تو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب تک منظور تھا ان کے خاندان میں علم کو رکھا، جب منظور نہیں تھا رب العالمین نے اس چیز کو نکال لیا۔ اللہ اکبر، نصر اللہ علیہ السلام۔ کتنے ایسے علماء ہیں آپ ان کو پڑھ کے دیکھو، نہ ان کے والد عالم نہ ان کے بچے عالم، وہ اکیلے عالم ہیں، وہ آئے دنیا میں، وہ عالم بنے، انہوں نے امت کو مفید ترین چیزیں دی اور وہ چلے گئے، ہو گئی بات۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو بہت احسان مند ہونا چاہیے، رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن دیکھیں بھرتی کے نام پہ نہیں آنا چاہیے، بہت بڑا میدان ہے یہ، بہت عظیم میدان ہے یہ، بہت شرف والا میدان ہے یہ۔ قیامت کے دن بھی سب سے بڑا مقام اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بعد اہل ایمان میں سے علماء کو عطا کیا ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن میں آپ کو کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ، جب ان کے والد، ان کے جو والد ہیں محمد کے، کون؟ اسحاق، جب ان کا ذکر کیا تاریخ اصبہان میں تو کہا کہ ابو یعقوب، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ اسحاق، کنیت ابو یعقوب تھی ان کی، کہا کہ ابو یعقوب کان من اہل بیت الحدیث والروایہ، کان من اہل بیت الحدیث والروایہ، یہ اس خانوادے کے ہیں، یعنی علماء کے گھرانے کے، جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے، شریعت پڑھنے پڑھانے والے، خانوادہ ہی ایسا ہے ان کا۔ یہ باتیں بتانے کے لیے ہی میں نے ان کی شخصیت کا انتخاب کیا ہے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے کہ ایسے بھی گھرانے ہیں دنیا کے اندر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ، ایک کتاب ہے وفیات الاعیان ابن خلیقان کی رحمہ اللہ، اس میں الحافظ عبد الغافر النسابوری، ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ نیسابور یہ شاملہ میں نہیں ہے، مطبوع ہے کیا وہ بھی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ابن خلیقان رحمہ اللہ نے انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے اپنی سند سے کہ ان کے جو پوتے ہیں، کس کے؟ ابن مندہ کے، ابن مندہ کے جو پوتے ہیں نا، ان سے متعلق بات چل رہی ہے کہ ابو زکریا یحییٰ ابن عبد الوہاب ابن مندہ، یعنی جو ابن مندہ ہیں، ابن مندہ کے پوتے کا ذکر چل رہا ہے جن کا نام یحییٰ ہے، جن کا نام یحییٰ، یعنی یہ جو محمد ابن اسحاق ہیں، ان کے فرزند، کئی فرزند ہیں ان کے ایک فرزند کا نام ہے عبد الوہاب، جو سب سے چھوٹے فرزند ہیں ان کے ایک فرزند ہیں جن کا نام ہے یحییٰ، ابو زکریا کنیت تھی ان کی۔ کہا کہ ابو زکریا یحییٰ ابن عبد الوہاب ابن مندہ رجل فاضل من بیت العلم والحدیث المشہور فی الدنیا، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، اس عظیم علمی خانوادے سے متعلق یہ باتیں کافی ہیں۔ البتہ یہ جو محمد ابن اسحاق ہیں، جن کے دادا کا نام محمد، جن کے پردادا کا نام یحییٰ، وہ دراصل سب سے بڑے عالم ہیں، یعنی پہلے عالم دین ہیں جو بڑے علماء میں شمار کیے گئے علمی دنیا کے اعتبار سے۔
پھر اس کے بعد ان کے پوتے ابن مندہ کے، جن کا نام تھا یحییٰ۔ تو میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، ابن خلکان رحمہ اللہ نے ابن مندہ کے جو پوتے ہیں جن کا نام یحییٰ تھا، اور ان کے دادا کے دادا کا نام بھی یحییٰ، کس کے؟ ابن مندہ کے، جو بہت بڑے عالم دین ہیں اور اس خاندان کے بڑے پہلے عالم دین ہیں، اس خاندان کے بڑے پہلے عالم دین ہیں۔ اور ان کے جو پوتے ہیں جن کا نام ہے یحییٰ، بات واضح ہو رہے ہیں الحمدللہ، ان کے جو پوتے ہیں یحییٰ، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ حافظ السمعانی رحمہ اللہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیت ابن مندہ بدأ بیحییٰ ختم بیحییٰ، کہ یہ وہ جو یحییٰ ہیں، یحییٰ ابن مندہ، یحییٰ ابن مندہ یعنی جن کے بارے میں آج پروگرام چل رہا ہے، محاضرہ ہو رہا ہے، ان کے دادا کے دادا جن کا نام تھا یحییٰ، یحییٰ ابن مندہ، وہ خاندان کے پہلے بڑے عالم دین ہیں۔ وہاں سے اس خاندان کا نام، اس خاندان کا مقام، اس خاندان کو جو بیت اہل الحدیث، بیت الروایہ، جو اس خاندان کو نام پڑا، انہی سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابن مندہ ہیں، ان کے پوتے جن کا نام تھا یحییٰ، کہا کہ ختم بیحییٰ۔ لیکن وہ جو یحییٰ ہیں ان کے بھی ایک آدھ فرزندان تھے جن کے جو بھی وہ بھی جو اہل علم میں سے شمار ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی شخصیت اس خاندان کی وہ ان کے پوتے تھے جن کا نام تھا یحییٰ۔ یہ اس موضوع سے متعلق ایک بات، یہ جو خاندان ہے، اس خاندان سے متعلق علماء نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کس قدر عظیم خانوادہ ہے علم کا، کتنی بڑی تعداد میں علماء ہیں، کیونکہ وہ دور تھا جس میں لوگ شریعت کے علم حاصل کرنے والے کو دنیا کا سب سے بڑا مقام دیتے تھے، سمجھتے تھے، اور اسی کی ہیبت ہوتی تھی۔ اور علماء وہ بہت ہی باوقار ہوتے تھے اور بہت ہی عفیف ہوتے تھے۔ عفیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کو اپنے معاش کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے تھے۔ تو اس دور میں چاہے خیر القرون کا دور ہو، وہ تو ہے ہی، اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کہ خیر القرون کا دور لے لیجئے آپ، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ چوتھی، پانچویں، چھٹویں، ساتویں، ان سب کے علماء کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں آپ کہ سب سے بڑا مقام پورے معاشرے میں علماء کا، گھر میں بیٹھ کر کے بھی پیٹھ پیچھے بھی علماء سے متعلق گفتگو کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ علماء بھی ویسے تھے، علماء کا مقام ویسا بنا الحمدللہ۔ آج کہیں کچھ قصور ہے تو اس کے کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ آج ہمارے اس ہندوستان ہی کے تناظر میں دیکھ لیجئے آپ، میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے انشاءاللہ اگر آپ حکومت سعودیہ میں جو علماء ہیں وہاں دیکھیں آپ، علماء کا جو مقام، جو مرتبہ، ان کی جو ہیبت ہے، اس میں کہیں نہ کہیں علماء کا بھی دخل ہے، ان کے اپنے اخلاق، ان کا اپنا علم اور جو ہے دیگر چیزیں ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہاں پر یعنی جو ہماری ایک شبیہ بگڑی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بڑی تعداد میں لوگ علماء نہیں بناتے، اپنے بچوں کو نہیں ڈالتے مدرسوں میں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف ایک یہ وجہ کہہ کر کے ہم مسئلہ حل نہیں کر سکتے کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں، وہ تو ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں علماء کی بڑی تعداد ایسی ہیں جو معاشی اعتبار سے لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھے رہتے ہیں، بڑی تعداد رہتی ہے ایسی، جو تبرعات کے نام پر اور جو دیگر چیزوں کے نام پر لوگوں سے بس اسی تناظر میں تعلق رہتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ کیجئے، ہمارے لیے کچھ کیجئے۔ اس وجہ سے علماء کی ہیبت کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات اتنی کڑوی ہے، میں میرے منہ پہ بولوں یا میں آپ کے سامنے بولوں، بہت کڑوی بات ہے، لیکن ان وجوہات کی بنا پر کہیں نہ کہیں ہمارا مقام گرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم اس استعداد اور اس محنت کے ذریعے سے اور جو لگاؤ شرعی علم کے ساتھ صبح و شام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم بھی عام لوگوں کی طرح لوگوں کے ساتھ 4-4 گھنٹے باتیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے ہی ہم وقت گزار لیتے ہیں، ٹھوس علمی اصولوں پر ہم بات نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی کہیں مقام گر جاتا ہے۔ اب یہ میں میں باب الخبر یہ بات نہیں دے رہا ہوں، میں باب النصح بتا رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے ہم ایک لاہ عمل ہونا چاہیے، ہمارے آنکھیں کھلنا چاہیے۔ آج اتنی بڑی تعداد میں جو مدارس میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیے آپ کہ وہ لوگ ہیں
جو عام متوسط درجے کا خاندانی لوگ ہیں یا غریب قسم کے بچے ہیں. صرف مساجد کو رکھ لیجیے آپ, مساجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کے کتنے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں؟ وہ اس مسجد کے ذمہ دار ہیں, ان کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. کیوں؟ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالم جو ان کے سامنے مقام گرا ہوا ہے اس کا. اور پھر مستقبل میں ایک ڈاکٹر انجینئر کی طرح وہ بھی معاش اسی سے جوڑ کے رکھے منبر و محراب سے, بولیں گے کہ بچے کی زندگی خراب ہو جائے گی. سبحان اللہ العظیم. بات صرف یہ کہہ کر کے ہم ہلکا نہیں کر سکتے کہ ان کو توفیق نہیں ملی, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میں ظاہری اسباب بتا رہا ہوں آپ کو کہ کتنے مسجد کے ذمہ داران ہیں جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, کتنے مدرسوں کے ذمہ داران ہیں جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, کتنے معاشرے کے بڑے لوگ ہیں جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماہانہ ہم ان کو دے رہے ہیں, ہر مہینہ یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم لیتے ہیں, ہمارے بچے سبحان اللہ العظیم, یعنی ان کے بچوں کو یہ اس تناظر میں نہیں بنا پا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں محروم ہو رہے ہیں. لیکن ہماری اس جو تصویر جو ان کے سامنے ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ان کے لیے بنی ہے. لیکن خیر القرون میں اٹھا کے دیکھیں آپ, جو عفاف ان کے اندر تھا, جو قناعت ان کے اندر تھی, جو کفایت شعاری ان کے اندر تھی, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کیا اس پر بس کر کے صبح و شام شریعت کے لیے جو لگے تھے, اس وجہ سے اتنا بڑا مقام ان کا تھا, اتنی ہیبت تھی ان کی. یہ اہل علم نے ان کے خاندان سے اس لیے بھی بہت بہت اثر لیا ہے. ایسا نہیں کہ جو ان کے خاندان میں اتنے علماء ہیں, مطلب شرف سمجھتے تھے کہ ان کے خاندان میں اتنے علماء ہیں, یہ بھی عالم ہیں, یہ بھی عالم ہیں, یہ بھی عالم ہیں. یہ بہت بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں ایک عالم ہوتا ہے, لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے. جہاں خاندان میں بڑی تعداد میں علماء ہیں تو اس کو بھی ہلکا لے لیتے ہیں. یہ اس دور کا سمجھ لیجیے کہ ایک محرومی ہے نعوذ باللہ گھرانوں کی. شرف سمجھنا چاہیے, ایک ہمارے سر کا تاج سمجھنا چاہیے, ان کے جوتے اور چپل سیدھے کرنے چاہیے. اس لیے کہ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ انسان عطا فرمایا ہے جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے, جس کے سینے میں اللہ کی شریعت ہے. البتہ مجھے اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے زیادہ بھرم احترام ہم کو کرنا چاہیے اس علم کا, ہم اپنے مقام کو جانیں. تو دیکھیے حافظ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں, وقد افردت, یہ جو جلد نمبر 17 ہے, صفحہ نمبر 32-33 سے اٹھا کے دیکھ لیجئے, بہت طویل لکھا ہے ان کا ترجمہ حیات. وقد افردت تألیفا بابن مندہ و اقاربی. ابن مندہ اور ان کا جو اقربا, ان کے جو اقربا ہیں, ان کا جو خانوادہ ہے, ان کا جو گھرانہ ہے, کہا کہ اس پر مستقل تصنیف کی امام ذہبی نے رحمہ اللہ. وہ فی الحال ہمارے علم میں نہیں ہے. اس کتاب کے جو محقق ہیں انہوں نے بھی تعلیقاً ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے کہ وہ رسالہ ہے یا نہیں. بہرحال میرے علم میں تو وہ رسالہ نہیں ہے, لیکن کہا کہ وقد افردت تألیفا بابن مندہ و اقاربی. اس کے بعد لکھتے ہیں وما علمت, یہ کہنے والے کون ہیں وہ دیکھو آپ کون ہیں, امام ذہبی کہہ رہے ہیں وما علمت بیتا فی الرواۃ مثل بیت بنی مندہ. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. وما علمت بیتا فی الرواۃ مثل بیت بنی مندہ بقیت الروایت فیہم من خلافت المعتصم وإلی بعد 30 و 600. 3 صدیوں تک ان کے خانوادے میں علم رہا, ان کے خاندان میں علماء رہے 3 صدیوں تک. 3 صدیوں تک, یعنی باپ بیٹا پوتا نہیں, 3 صدیوں تک. اور اس میں کتنے افراد اس خاندان کے اندر, کتنے لوگ اس گھرانے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا شرف عطا فرمایا. دراصل بات یہ ہے کہ علمی جو خانوادے ہوتے ہیں, علمی جو گھرانے ہوتے ہیں, وہ نصیب کی بات ہے حقیقت میں. اور خیر القرون میں دیکھیں گے تو ایسے خاندان کی بڑی عزت رہی ہے, بڑا مقام رہا ہے. تو یہ جو خانوادہ ہے اس کو رکھ کر کے میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو ہم روایتوں میں جو پڑھتے ہیں نا کہ ایک پوتا اپنے باپ سے اور وہ اپنے والد سے, یعنی ایک شخص اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے, عن ابیہ عن جدہ, ایسے جو روایات آتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا اصح الاسانید, مستقل ایک بحث ہے وہ اصح الاسانید. اصح الاسانید والی جو اسانید آتی ہیں, ابو ہریرہ سے کون سے سب سے زیادہ صحیح سند ہے رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عمر سے کون سے سب سے زیادہ صحیح سند ہے, اس طرح کی مستقل یعنی مباحث ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں.
ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، یہ بات بہت پہلے میں نے جو ہے لکھ رکھا تھا اپنی ایک کتاب میں. دیکھیے کتاب التہجد، امام بخاری کا الجامع الصحیح، اس کی جو کتاب التہجد ہے اس میں ایک باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ، باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل والنوافل من غیر ایجاب. قیام اللیل پر ابھارنا یعنی اپنے اہل خانہ کو، من غیر ایجاب کیونکہ وہ وجوب کا تو درجہ نہیں ہے اس کا، لیکن اہمیت اس کی اپنی ہے. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو 3 حدیثیں لے کر کے آئے، اس میں ایک دوسری حدیث ہے، میں آپ کو سند پڑھتا ہوں، آپ غور کیجئے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری. اب یہاں سے غور کیجئے آپ. قال اخبرنی علی بن حسین، اخبرنی علی بن حسین ان حسین بن علی اخبرہ ان علی بن ابی طالب اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرقہ، یعنی طرقہ ای طرق الباب، دروازے کو کھٹکھٹایا. کیا ہے سند اس میں؟ ابو الیمان رحمہ اللہ امام بخاری کو استاذ کس سے روایت کرتے ہیں؟ شعیب بن ابی حمزہ سے. وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ امام زہری سے روایت کرتے ہیں. اب یہاں سے دیکھیے آپ، جس خانوادے کا وہ ذکر کر رہے ہیں علی بن حسین، کون ہیں یہ؟ زین العابدین. وہ اپنے والد سے حسین ابن علی، معروف صحابی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور وہ اپنے والد سے علی بن ابی طالب. اس سند کے ساتھ یہ جو حدیث آئی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے. دیکھیے وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِي وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِي فَعَلِي بن الحسین المذکور فی اسنادہ ہوا زین العابدین. یعنی علی یعنی جو حسین ابن علی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے فرزند، ان کا نام تھا علی جو علمی دنیا میں زین العابدین کے نام سے معروف ہیں. ان کے فرزند محمد جو الباقر، ان کے فرزند جعفر الصادق. تو کہا کہ اس سند میں جو علی بن حسین ہیں وہ زین العابدین ہیں. وہذا، یہ قابل غور بات ہے، وہذا من اصح الاسانید، وہذا من اصح الاسانید ومن اشرف التراجم الواردہ فی من روا عن ابیہ عن جدہ، فی من روی عن ابیہ عن جدہ. یعنی ابو ہریرہ سے ایک سند ملتی ہے تو کون سی سند سب سے اصح الاسانید ہے؟ ابن عمر سے کون سی؟ ویسے میں اگر عن ابیہ عن جدہ والی اگر کوئی روایت آتی ہے اس میں اصح الاسانید اور اشرف التراجم کون سی ہے؟ کہا کہ یہی. ایسے ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات کہی، نقطہ واضح ہے نا الحمدللہ، یعنی گھرانے کے اعتبار سے یہ مجھے نقطہ بہت اچھا لگا. بہت پہلے میں جو اس کو لکھ کے رکھا تھا میں، اس لیے کہ ہمارے جو قدیم علماء ہیں ایسا تھا معاملہ ان کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا. خیر القرون میں معاملہ ایسا تھا، اب کتب ستہ کے روات ہیں نا کتنے ہیں، دیکھو آپ کتنی بڑی تعداد میں علماء ہیں، اور جن کے نام نہیں ہیں کتب ستہ میں کیا وہی اتنے ہی علماء ہیں؟ کتنی بڑی مقدار میں. یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، کچھ تو علماء کی صحبت میں رہے، مانا جانا تاجر ہو لیکن علماء کی صحبت میں رہے. یہ عام انداز تھا اس دور کا. ایسے میں جو عالم ہوتے تھے وہ بہت کم ایسی مثال ملے گی آپ کو جو ایک مانے جانے عالم ہو اور خیر القرون میں یا اس کے بعد کے ادوار میں اپنے بچوں کو شرعی علم سے مالا مال نہ کرتے ہوں. بہت کم مثالیں ملیں گی ایسی. میں کہہ رہا ہوں آپ کو من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسی تناظر میں کہ باپ نے محنت کی، بچہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. ہاتھ سے نکل چکا ہے کا معنی کیا ہے؟ فاسد ہو چکا ہے، بد اخلاق ہو چکا ہے، بد کردار. اس معنی میں نہیں، شرعی علم میں ایک عالم دین نہیں بن سکے، شرعی علم حاصل نہیں کر سکے، یہ معنی. لیکن ماں باپ خدمت کرتے، ماں باپ بہت ہی امید لگائے رکھتے تھے اور بہت ہی کام کرتے تھے ان پر. یہ تو تھا آپ کو، ایسے تو مثالیں بہت ملیں گی آپ کو. اب دیکھیں میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ، ان کے بارے میں
یہ جو کتاب ہے اس کو ضرور پڑھیے گا، دیکھنے میں چھوٹی کتاب ہے، یہ جتنی چھوٹی کتاب ہے نا، آدھی کتاب تو تحقیق اور اس کے مخطوطات کہاں سے ملا کیا ملا وہیں میں چلے گئی پوری کتاب، پھر مصنف کا ترجمہ حیات، پوری کتاب مل کر کے اگر فہرست سب نکال دیں گے، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، فہرست سب نکال دیں گے تو صرف اتنی ہی کتاب ہے، سمجھ رہے، اتنی ہی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے خصائص مسند الامام احمد بن حنبل، اتنا چھوٹا سا رسالہ ہے، کتابچہ ہے، جیب سائز ہے، لیکن اتنی معلومات مسند احمد سے متعلق ہیں، اللہ اکبر۔ اگر آج مسند احمد پر لکھے ہوئے جتنے بھی رسالے اٹھا لیجیے آپ، اس کتاب کا صرف حوالہ نہیں بکثرت حوالے ملیں گے آپ کو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الذب الاحمد میں جو مسند احمد سے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں اور اس کا جو تفصیلی دراسہ کیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے، اس کتاب کا جگہ جگہ حوالہ دیا، چھوٹا رسالہ ہے۔ آپ جو ہے یعنی ایک تھوڑی سی فنی چیزیں ہیں، لیکن آپ بہت کم وقت میں پڑھ لیں گے آپ یہ رسالہ، لیکن کتنا معلومات ہے آپ کو اندازہ لگے گا آپ کو۔ اس میں آپ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، معلوم ہے نا آپ کو 164 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، نہیں معلوم ہے، اسے مراد میں جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ 164 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ تقریباً 200 ہجری کے آس پاس تک کتنی عمر رہی ہوگی اس وقت آپ کی؟ کم و بیش 35 سال 36 سال کی عمر رہی ہوگی۔ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو سفر کیا علم کے لیے، مختلف علاقوں میں گئے، کافی علاقوں میں گیا، رحلات کا دور، یہ سب سفر کرنے کے بعد تقریباً 200 ہجری کے بعد سے آپ پر پابندیاں لگ گئی، تقریباً 205 206 ہجری کے آس پاس کے بعد آپ پر پابندیاں لگ گئیں، آپ بغداد سے باہر نہیں جا سکتے تھے، قید خانے میں ڈال دیا گیا آپ کو، وہاں بھی آپ کے لیے پابندیاں تھیں، وہاں کا بھی کوئی فرد آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، آپ سے پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے صحیح بخاری میں کوئی روایت نہیں ہے، امام بخاری نے کوئی روایت نہیں لائے ہیں سوائے ایک جگہ پر کتاب النکاح میں، اور اس میں بھی کہا کہ قال لنا احمد بن حنبل، اس تعبیر کے ساتھ بما بالمذاکرہ، مذاکرے کے تحت، اور ایک اور مقام پر لے کر آئے ہیں، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واسطے سے روایت لائے ہیں احمد بن حنبل سے، ایک واسطے سے۔ یہ بات کیوں ہے؟ یہ بات اس لیے ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب سب سے پہلے پڑھنے کے لیے گئے ان علاقوں میں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیشتر اساتذہ کو پا لیا تھا۔ کون؟ امام بخاری۔ امام احمد بن حنبل کے جو اساتذہ تھے ان سے امام بخاری نے پڑھ لیا، تو امام احمد بن حنبل سے روایت لینے کا موقع نہیں مل سکا، مطلب روایت لانے کا موقع نہیں مل سکا۔ جب دوسری مرتبہ گئے تو آپ قید خانے میں تھے، پڑھ نہیں پائے آپ سے، اس وجہ سے علی بن المدینی جو امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں ان سے روایت بہت ملتے ہیں، لیکن احمد بن حنبل سے نہیں ملتے ہیں۔ اچھا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس موضوع کے تحت کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب مامون کا انتقال ہوا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر جو ہے متوکل کا دور آیا، اور متوکل کے دور کے بعد معتصم کا دور آیا، اس کے بعد جب متوکل کا دور آیا جہاں آپ کے لیے آسانیاں پیش آئیں، سب کچھ ہوا، تب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو زندگی بھر کی جو آپ کی محنت تھی، علمی محنت، زندگی بھر کی جو علمی محنت، ایک ہوتا نا ایک باپ پیسے کما کے بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے عیش کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسے جو ہے ٹھنڈی راحت نہیں ملتی، اس کو بچوں کے لیے کما کے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر جا کر کے بچوں کو صرف تقسیم کر دیتا ہے، وہ اپنے لیے کھانے کے لائق نہیں رہتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو رحلات کے ذریعے سے اساتذہ سے پڑھ کر کے اور جو ہے سب جھیل کر کے آپ نے جو مسند احمد ترتیب دیا آپ نے، وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو سنایا آپ نے، اپنے گھر والوں کو سنایا آپ نے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یعنی ان کے بھتیجے کو، ان کے سارے بچوں کو، ان کی بیوی کو، سب کو بٹھا کر کے مسند احمد، یعنی یہ رسالہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، مسند احمد جس سے مکرر روایات کو اگر ملا لیں گے تو 40,000 روایتیں آپ نے اپنے گھر والوں کو، جو ٹھوس عقل کے تھے، ان کے فرزندان لینے کے قابل تھے، اچھے خاصے تھے، ان کے سامنے سب سے پہلے اپنی زندگی کا سرمایہ دیا ان کو کہ سب سے پہلے آپ، پھر امت مسلمہ۔ یہ ایسی مثالیں بہت ملیں گی آپ کو۔ ایک روایت آتی ہے، یہ دیکھیں آپ،
تفسیر طبری، تفسیر طبری میں امام طبری رحمہ اللہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ اس دور کے علماء میں سے ہیں جو سند سے ایک ایک قول پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک آیت کریمہ کا یہ معنی ہے تو اپنے ایک سند سے پیش کرتے ہیں۔ اصل روایہ وہ دور ایک سند کو بکثرت لاتے ہیں، بکثرت اتنی مرتبہ لائے ہیں، یا اللہ بہت مرتبہ لائے ہیں ایک سند، یعنی اسی سند سے اس قول کو پیش کر مختلف اقوال پیش کرتے ہیں اسی سند سے، اور اس سند کو کئی مرتبہ لائے ہیں، اور وہ سند پورے خاندان کے سند ہے۔ وہ سند کیا ہے؟ پورے خاندان کے سند ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں سورۃ البقرہ بالکل آغاز میں وہ جو آیت کریمہ ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، نسأل اللہ السلامہ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، سند سنیے آپ۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں قال حدثنی محمد بن سعد، قال حدثنی محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين ابن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم، یعنی اس کا معنی انہوں نے ایسے بیان کیا۔ سند کیا ہے؟ قال حدثني محمد بن سعد، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال حدثني أبي، وہ کہہ رہے ہیں قال حدثني عمي الحسین ابن الحسن عن ابیہ عن جدی عن ابن عباس۔ اس سند سے متعلق شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ، ان کی زندگی سے متعلق انشاءاللہ جو ہماری چہارشویں والی کلاس ہے اس میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ توفیق عطا فرمائے آئندہ سال کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں هذا الاسناد من اکثر الاسانید دورانا فی تفسیر الطبری وهو اسناد مسلسل بالضعفاء من اسرۃ واحدہ، ایک ہی خاندان پر مبنی ہے یہ پوری سند، اور مسلسل بالضعفاء، مسلسل بالضعفاء ان صح هذا التعبیر وهو معروف عند العلماء بتفسیر العوفی۔ بہرحال اس سند سے متعلق ایک ایک راوی کا دراسہ کیا، محمد بن سعد ان کا کیا درجہ ہے، اور پھر سعد ان کا کیا درجہ ہے، حسن ابن حسین ان کا، حسین ابن حسن ان کا کیا درجہ ہے، ان کے والد کا ان کے دادا کا تفصیلی دراسہ کیا۔ یعنی مطلب یہ کہ اس سند سے کیوں لے کر کے آئے روایات، وہ اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، جس سے بہرحال میں نے اس وقت بیان کیا تھا جو کتب تفاسیر میں ضعیف روایات، کتب تفاسیر میں ضعیف روایات، اس تناظر میں یہ بات میں نے کہا تھا۔ دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ رحمہ اللہ، یہ مقدمۃ فی اصول تفسیر ابن تیمیہ کی رحمہ اللہ، اس کی شرح متعدد علماء نے کی ہیں، انہوں نے بھی کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احیانا تکون بعض الاسانید ضعیفۃ علی طریقۃ المحدثین، یعنی شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ کا کہنا یہ ہے کہ کتب تفاسیر میں ضعیف روایت آتے ہیں محدثین کے نقطہ نظر سے، لیکن تفسیر کے باب میں ان میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مطلق نہیں کہا آپ نے، لیکن مقید کہا، لیکن مقید بھی محدثین کی طرز پر یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیے لکنہا مرویۃ من جہت الشرف، لیکن طریقۃ المحدثین کے اعتبار سے وہ سند کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، لیکن لکنہا مرویۃ من جہت الشرف، بس خاندانی اعتبار سے، مثل الاسانید المعروف، الاسناد المعروف عن ابن عباس الذي فيه حدثني ابي عن جدي عن امه عن ابيه عن جده عن ابن عباس، اسناد يكثر في تفسیر ابن جریر۔ تو یہ بات انہوں نے ایک اس کا سبب بتایا آپ نے، سبب یہ ہے کہ من جہت الشرف لے کر کے آتے ہیں، ایک خانوادی کی بات خانوادی کی نہیں ہے، بات شرعی مسئلے کی ہے کہ اس سے شرعی مسئلہ ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو دین مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، یہ نا اصل ہے، اصل مقصود تو یہی ہے نا۔ تو پھر شرعی اعتبار سے کوئی بھی بات لیں گے تو طریقۃ المحدثین کا حساب کر کے ہی لیں گے، بات صحیح روایت سے آتی تو لیں گے، ضعیف ہے تو ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں من جہت الشرف۔ لیکن یہ جو سند ہے بکثرت اس کے اندر پائی جاتی ہے تفسیر ابن جریر میں۔
آخری بات اس موضوع سے متعلق وہ یہ ہے کہ میں نے ابن مندہ رحمہ اللہ کی زندگی کا جو انتخاب کیا ہے بنیادی طور پر یہ بات بتانے کے لیے کہ کس قدر عظیم خانوادے کے آپ فرد ہیں. یہ ایک بنیادی بات تھی، اسی وجہ سے اس شخصیت کا انتخاب کرنے کا دل میں خیال آیا باذن اللہ تعالی. لیکن اتنی ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ بڑے خاندان، جو علمی خاندان کا مقام مرتبہ کیا ہوتا ہے، کتنے شرف والی بات ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا واٹس ایپ پر اور اس میں میں نے عنوان باندھا تھا کہ جو ہے کیا عنوان تھا اس کا؟ قابل فخر نہیں قابل شکر خاندان، قابل رشک خاندان. احسنتم، قابل رشک خاندان، قابل رشک خاندان. اس میں نے یہی بات لکھنے کی کوشش کی کہ جس خاندان میں ایک عالم بھی آ جائے وہ قابل رشک خاندان ہے، اور جس خاندان میں علماء ہو اس کی ایک بات ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ السبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فضیلتیں عطا فرمائیں، کچھ مقام دیا، اور سب سے بڑا مقام یہ کہ ان کو نبوت ملی، علم ملا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا. اعمل کہنا چاہیے نا، اعمل کہنا چاہیے نا، ان اعمل سابغات، صیغہ واحد ہے نا، ان اعمل سابغات. وقدر صیغہ امر ہے نا، وقدر. جب داؤد علیہ السلام سے خطاب کیا گیا کہ آپ کو یہ اور یہ فضیلت دی گئی تو صیغہ امر اور واحد کا صیغہ. لیکن جب شکرانے کی بات آئی تو کہا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، صیغۃ الجمع. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم کی دولت سے جو اللہ نے ان کو نوازا ہے، اس خاندان کو، اللہ نے کہا کہ جب شکر کا معاملہ آیا تو کہا کہ پورے خاندان والے مل کے اللہ کا شکر ادا کریں. اعملوا آل داؤد شکرا، کیوں تمہارے خاندان میں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. خاندان والوں کو یہ چیز نصیب ہونا، کھانا ملتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جو نعمت ملی ہے، ایک فرد ہے ان کے خاندان میں عالم، وہ اس کا بھی احساس ہونا چاہیے خاندان والوں کو. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک شرف والی بات ہے ضرور، لیکن صرف علمی خاندان کا ایک فرد ہو جانا اصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا انتخاب اس فرد کو کرنا وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اللہ نے اس فرد کا بھی انتخاب کیا ہے. ورنہ آپ دیکھو، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ایک راوی ہیں، علماء بصرہ میں شمار ہوتا ہے ان کا، مسلم ابن ابراہیم. صحیحین میں بکثرت جو ہے شیخین کے رجال میں سے بکثرت نام آتا ہے ان کا، مسلم ابن ابراہیم. امام بخاری رحمہ اللہ تو بکثرت روایت لائے ان سے. مسلم ابن ابراہیم کا انتقال 222 ہجری ہے، علماء بصرہ میں سے ہیں. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ، ہم کتب ستہ کے رجال کو پڑھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو ایسا بتاتے رہتا ہوں، یحییٰ ابن معین سے، احمد بن حنبل سے، یحییٰ ابن سعید الانصاری سے، شعبہ بن الحجاج سے، یحییٰ ابن سعید القطان سے رحمہم اللہ اجمعین. یعنی ایک موازنہ کیا جاتا نا، وہ آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہیں، ایسی بات آتی ہے نا. ویسے میں یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے مسلم ابن ابراہیم اور ایک اور راوی ہیں معاذ ابن ہشام، یہ بھی جو ہے مطلب شیخین کے رجال میں سے ہیں. کہا کہ یہ تمہارے نزدیک اثبت ہیں کہ یہ اثبت ہیں. تو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، بھلے ہی یہ بات قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن جس پس منظر میں آپ نے بات کہی ہے سوچنے کے لیے بڑی اہم چیز ہے. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں لا اجعل رجلا لم يروي الا عن ابيه كرجل روى عن الناس. ایک عالم دین ہے جو علم سب سے لیتا ہے، سب علماء سے لیتا ہے، اس کے علم میں پختگی زیادہ آتی ہے، پرکھ اس کے اندر زیادہ رہتی ہے، تمیز اس کے اندر زیادہ رہتی ہے، بنسبت اس کے کہ ایک شخص سوائے اپنے والد کے کسی کے پاس سے نہیں پڑھتا. ایسے میں ان کے مقابلے میں ان سے لینے کو زیادہ ترجیح دوں گا میں. ہاں، جب ہشام الدستوائی رحمہ اللہ سے جب روایت لینے کی بات آتی ہے، ان کے تلامذہ میں سے معاذ کا نمبر زیادہ آگے رہے گا بعثت باپ کے. لیکن ایک عمومی طور پر کتنی بڑی بات کہی دیکھیں یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ، بھلے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہر جگہ پر فٹ کرتے جائیں، لیکن جس پس منظر میں آپ نے بات کہی ہے یہ ایک سوچنے کا ایک زاویہ ہے. بات واضح ہے نا آپ کو؟ الحمدللہ جی، بارک اللہ فیکم. بہرحال یہ اس لیے میں نے بات کہی ہے کہ کبھی کبھار ایک خاندان، علمی خاندان کا ایک فرد ہوتا ہے، وہ زیادہ استفادہ نہیں کر پاتا بنسبت اس کے جو باہر کا ایک آدمی ان سے استفادہ کر لیتا ہے، ایک باہر کا فرد ان سے استفادہ کر لیتا ہے.
ایسے آپ کو کتب ستہ میں بہت سارے رجال مل جائیں گے. میں اس کا ایک ارادہ کیا ہوں میں کہ جیسا ایک ایک نقطہ جو ہوتا نا اس سے متعلق کھینچ کے کتب ستہ کے رجال میں سے جہاں جہاں ایسی باتیں آتی ہیں ایک جا کر دیا جائے. جیسے میں نے کہا کہ جو ہے یعنی بنسبت اپنے باپ سے جو استفادہ نہیں کر پایا دوسرے آدمی نے ان سے زیادہ استفادہ کر لیا. جیسے ایک فرد کی ایک تو نظریہ ہوا نا، یہ عملی طور پر 1 مثال 2 مثال 3 مثال ایسے ڈھونڈ کے لا کے جمع کریں 10 مثالیں بنائیں اس کی، تو اس سے زیادہ بات واضح ہوتی ہے. ایسا ہونا چاہیے. اسی لیے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، معروف کتاب ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث. میرے پاس نیا نسخہ ہے الحمدللہ، الرحلۃ فی طلب الحدیث. اس میں آپ نے طلب علم کے لیے جو لوگ رحلہ یا سفر نہیں کرتے ہیں، آج کے دور میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں، بہت کم، نہ کے برابر. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ایک بات یہ بھی واضح فرمائی ہے کہ جو لوگ طلب علم کے لیے سفر نہیں کرتے اس چیز کو بتانے کے لیے آپ نے ایک بات کہی. آپ نے کہا کہ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر علم کی پختگی نہیں آتی، یا علم کی طرف ان کا دل مائل نہیں ہوتا، علم کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی. یہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عادتاً ایسے ہو جاتا ہے. کیا بات ہے؟ ایک وہ ہے جو حارس الدرب، جو کسی کا نوکر چاکر ہوتا ہے نہیں، وہ کبھی بھی جو ہے مستفید نہیں ہو پاتا. مثال کے طور پر ایک قاضی ہے، ایک قاضی کے پاس ایک شخص نے 10 مسئلے لے کر آیا اپنی زندگی کے، اس کو زیادہ فائدہ ہو جاتا اس کو کہ کیسے فیصلے کرتے ہیں، کیسے مسئلے کو سمجھتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، سب سمجھ لیتا ہے وہ. لا قدر اللہ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. لیکن میں ایسے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بارہا پولیس اسٹیشن جاتے ہیں وہ وہاں کے حالات سے زیادہ واقف رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں، کیا حالات رہتے ہیں. جو لوگ جو ہے مطلب کورٹ وغیرہ جاتے ہیں اپنے مسائل کو لے کر کے، لا قدر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن وہ لوگ وہاں کے حساب سے زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں. جو لوگ بارہا بڑی اسپتالوں کو جاتے ہیں وہ وہاں کے مطلب طور طریقوں سے، وہاں کے رہن سہن سے، وہاں کے ماحول سے، وہاں کی چیزوں سے اچھی طرح واقف ہو جاتے ہیں. ایسے کوئی قاضی کے پاس جاتا ہے، لیکن جو حارس ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، وہ صرف بھیجو کیا، ہاں بھیج دیتا ہے، جانے والے کو دروازہ کھول دیتا ہے. وہ اندر سے کہاں مستفید ہو پا رہا ہے، وہ مستفید نہیں ہو پائے گا. کہا کہ ایک وہ شخص ہے، ایک دوسرا وہ شخص ہے منادی القاضی، حارس الدرب. میں نے کہا ایک وہ شخص جو کہ نگران ہے، چوکیدار ہے، ایک علمی ادارے کا بھی چوکیدار رکھ لیجئے، لیکن اس کے اندر جو علم ہے اس سے کہاں مستفید ہو پا رہا ہے. وہ مسجد نبوی میں دروس ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص مسجد نبوی کے دروازے کے پاس کھڑا ہے، لوگوں کو چیک کر رہا ہے کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں. اس کی تخفیف نہیں، اس کی چوکیداری کی وجہ سے ہمیں امن ملتا ہے باذن اللہ تعالی، ہمیں راحت ملتی ہے. لیکن عادتاً وہ شخص محروم ہو جاتا ہے، اندر کیا درس ہو رہا ہے اس پر وہ دھیان نہیں دے سکتا ہے. یہ بات مقصود ہے. ایک وہ شخص ہے جو منادی القاضی، جو ابھی میں نے کہا کہ جو قاضی کے لیے جو آواز دیتا ہے لوگوں کو، اب تمہارا نمبر آیا ہے، اب آپ آئیے، اور بھیجنے والے کو بھیجتے رہتا ہے. تیسرا کہا، تعجب ہوتا ہے، ابن المحدث. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محدث کا بیٹا یعنی کسی سے پڑھتا نہیں، کسی کے پاس جاتا نہیں. ہمارے ابا عالم دین ہیں، ہمارے دادا عالم دین ہیں، ہمارے خاندان میں سب علماء ہی ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم نے ناس کرتے ہوئے دیکھا. ہمارے خاندان میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن آپ نے پڑھا کتنا، آپ نے استفادہ کیا کتنا، آپ نے سیکھا کتنا؟ آپ بھی تو عالم نہیں بن گئے. یہ چیز بھی کبھی کبھار اس کو رحلات سے روک دیتی ہے. وہ کہیں سفر کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا ابا عالم دین ہے، ہمارے والد سے میں پڑھ لوں گا. یہ چیز اس کے اندر جو ہے جھول پیدا کر دیتی ہے، علمی وزن اس کا کم ہو جاتا ہے. اسی تناظر میں وہ بات ہے جو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے مسلم ابن ابراہیم اور معاذ ابن ہشام الدستوائی کے تناظر میں کہی ہے. ایک چوتھی بات ہے وہ کہ وَرَجُلٌ يَكْتُبُ فِي بَلَدِهِ وَلَا يَرْحَلُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ. بس اپنے ہی علاقے سے کچھ لوگوں سے پڑھ لیتا ہے، باہر کے علماء سے اس کی آشنا ہی نہیں ہے، اس سے واقف ہی نہیں ہے، ان سے جانتا ہی نہیں ہے. کئی ہم نے لوگوں کو دیکھ لیا ہے، خاندان کے کچھ علماء کو، محلے کے کچھ علماء کو دیگر علماء سے واقفیت ہی نہیں ہے، میں جانتا نہیں ان کو. یہ عیب ہے،
ایک عالم دین کو نہیں جانتے ہیں، عیب ہے آپ کا، ایک بڑے عالم دین کو آپ نہیں جانتے ہیں، مشہور عالم دین آپ نہیں جانتے ہیں۔ ایک قضیہ ہے، آپ جانتے ہیں حافظ ابن حزم رحمہ اللہ، تھوڑی سی حدت شدت تھی آپ میں، ساتھ میں آپ نے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ سے متعلق کہا کہ یعنی لا عارف ہو، میں نہیں جانتا ان کو۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ اور بات ہے کہ یہ بات قرین صحت نہیں ہے، اس پر مستقل رسالہ آیا ہے، میرے پاس موجود ہے پی ڈی ایف شکل میں، آپ چاہیں تو لے لیں۔ اس میں بات یہ ہے کہ امام حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ سے واقف تھے، آپ کی سنن سے واقف تھے، آپ کو ثقہ کہا ہے، آپ سے روایت لائے ہیں سنن سے، لیکن آپ نے جو کہا کہ لا عارف، یہ ایک ایسا قول ہے جو کہ آپ پر افتراء ہے، ایک جھوٹ ہے آپ پر، لیکن وہ جھوٹ آیا کیسے؟ تھوڑی سی بے شعوری سے، ذرا سی چوک سے، اور چوک بھی دنیا کے بڑے اعلام بڑے علماء سے ہو گئی۔ حافظ ابو عبداللہ الذہبی سے ذرا سی چوک ہوئی اور وہیں سے وہ چیز منقول ہو کر کے آئی حافظ ابن حجر کے پاس۔ ابن القطان رحمہ اللہ جو علماء اندلس میں سے ہیں، سب سے پہلے چوک ان سے ہوئی وہاں پہ، وہ علماء اندلس میں سے ہیں، اور علماء اندلس حافظ ابن حزم رحمہ اللہ سے تھوڑے سے نالاں رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مالکیہ پر مقلدین پر خوب جم کے رد کیا انہوں نے۔ اچھا بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں جب ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ دنیا کی نادر ترین شخصیات میں سے ہیں، جب ان کا ترجمہ حیات لکھا تو کہا کہ ابن حزم نے آپ سے متعلق کہا کہ لا عارف، کہا کہ فقد نادا ابن حزم جہلہ، ایسے کہا فقد نادا ابن حزم علی عدم اطلاعہ، ابن حزم نے اپنی جہالت کا چرچا کیا ہے اور کچھ نہیں کیا، ایسے کہا ابن حجر نے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں امام ترمذی کو نہیں جانتا ہوں تو تم اپنی جہالت کی چرچا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ نادا ابن حزم علی عدم اطلاعہ، تو یہ جو چیز ہے ایک عالم دین کو نہیں جاننا، کوئی یہ کہتا ہے کہ شیخ صالح الفوزان اچھا کہاں رہے تھے میں تو نہیں جانتا ہوں، عیب ہے، عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ شیخ البانی میں نہیں جانتا، بہت بڑا عیب ہے یہ، شیخ البانی بے نیاز ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا عیب ہوگا۔ اور چونکہ ہم مدارس کے طلبہ ہیں، عالم دین ہیں، ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک نیا نام اچانک آ جاتا ہے، لیکن خاص کر جن کی خدمات ہیں، جن کی مقبولیت ہے، جن سے بارے میں چرچے ہیں، ان سے متعلق ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، سبحان اللہ العظیم، یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ ہم شہر میں رہتے ہیں، شہر کی معروف علماء سے ہم واقف نہ ہوں، ہم جو ہے آس پاس کے معروف علماء سے واقف نہ ہوں، ہندوستان کے بڑے علماء کا اگر ہم نام لینے کے لیے بولیں تو ہم بولیں کہ نہیں میں تو ہمارے شہر کے وہ عالم کو جانتا ہوں بس، بقیہ کو میں نہیں جانتا ہوں، بہت بڑا عیب ہے۔ شاید دوسروں کے لیے عیب کم ہو، میرے اور آپ کے لیے عیب بڑھ جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے اس فن میں کون، اس فن میں کون، اس فن میں کون، کون کس فن میں زیادہ علم رکھتے ہیں، کس میں کس کی زیادہ شہرت ہے، کس میں کس کا زیادہ بڑا مقام ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ جو ایک کتاب ہے میرے پاس کہ ابو القاسم ابن قطب بغاقی، قاسم ابن قطب بغاقی رحمہ اللہ، ابو العدل، کہ من روا عن ابیہ عن جدہ، کتاب کا نام ہی من روا عن ابیہ عن جدہ، یعنی پوری جو روایات کی جو کتابیں ہیں، پوری کتب حدیثیہ سے جہاں جہاں یہ بات ہے کہ عن ابیہ عن جدہ، سب کو ایکجا کیا ہے، کہیں ثلاثیات ہیں، کہیں رباعیات ہیں، کہیں خماسیات ہیں، عن ابیہ عن ابیہ عن ابیہ، اس طرح سے، یعنی سب کو آپ نے ایکجا کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ شیخ فیصل ابن باسم الجوابرہ حفظہ اللہ، ان کی تحقیق سے وہ کتاب چھپی ہے، اور دور حاضر میں آپ دیکھیے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ، ان کے جو والد ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم دین، سب جانتے ہیں نا الحمدللہ، ان کے جو دادا ہیں وہ بڑے عالم دین، اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے، اپنی جگہ کی۔ آج تک بھی دیکھیے ان کے خاندان میں صرف ایسا نہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے ان کے لیے عزت اور شرف ہے، فی نفس ہی ان کے لیے اپنے لیے عزت اور شرف ہے، کیوں؟ ان کی خدمات ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک علمی وزن ہے، فی نفسی ہی ماشاءاللہ، ایک عظیم خاندان ہے اس دور کا۔ دیگر بھی خاندان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسے خاندان عطا فرمائے برکت کے ساتھ، اور مفید ترین اللہ سبحانہ و تعالی بنائے ہمارے اپنے خاندان کو۔ چلیے، اہل علم نے جو ان کے بارے میں کہے ہیں وہ ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، ہو سکتا نا انشاءاللہ۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا تاریخ دمشق میں کہ الحافظ، ان کا جب نام لکھا تو کہا کہ الحافظ
احد المکثرین والمحدثین الجوالین. احد المکثرین الجوالین، جوال رحال، سمجھ رہے ہیں؟ الجوال کیوں بولتے ہیں جوال موبائل کو؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ گھومتے رہتا ہے. یہ فون کی طرح ایک جگہ جو ہے ایک جگہ رکھا ہوا نہیں رہتا، وہ جوال ہے، وہ ہر جگہ گھومتے رہتا ہے، کہاں بھی جائے آپ لے کے جا سکتے ہیں، اسی لیے اس کو جوال کہا گیا بڑی سادگی کے ساتھ. احمد ابن جعفر الحافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کا یہ قول سیر اعلام نبلاء میں ہے، کتبت عن ازید من 1000 شیخ، 1000 سے زائد میں نے علماء سے شیوخ سے پڑھا، ما فیہم احفظ من ابن مندہ، ابن مندہ رحمہ اللہ سے زیادہ کسی کو میں حافظ الحدیث نہیں پایا. یہ دیکھیں قول بڑا عمدہ قول ہے. ایک صاحب ہیں سعد ابن علی الحافظ، سیر اعلام نبلاء میں ان کا قول موجود ہے. ان سے پوچھا گیا، امام دارقطنی، ابن مندہ، حافظ عبد الغنی الازدی اور امام حاکم، ان چاروں سے متعلق پوچھا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا شیخ البانی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، جسے ہم کہتے ہیں کہ شیخ البانی اس میں مشہور ہیں، لیکن کیا اس میں مشہور نہیں ہیں؟ ہیں. شیخ ابن عثیمین اس فن میں زیادہ درک ہے آپ کو، تو کیا اس میں نہیں ہے آپ کو؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس فن میں اس موضوع پہ بہت درک ہے آپ کو، تو کیا اس موضوع پہ نہیں ہے؟ لیکن کسی موضوع میں خاص نمایاں نظر آتے ہیں، یہ مقصود ہے. تو ان 4 علماء سے پوچھا گیا آپ کو، تو آپ نے کہا کہ اما الدارقطنی فاعلمهم بالعلل، علل الحدیث میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 میں سب سے زیادہ درک عطا فرمایا، سب سے زیادہ درک عطا فرمایا. حالانکہ ابن مندہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں آپ، لوگ سوالات کرتے تھے علماء کہ ان احادیث میں کیا کیا علت ہے واضح کریں، تو آپ اس میں کیا کیا علت ہے اس کی وضاحت کر کے بھیجتے تھے. تو ان کو بھی علم تھا، اس کو امام حاکم کو نہیں تھا رحمہ اللہ، لیکن اعلمهم بالعلل سب سے زیادہ. تو ایک طالب علم کو اتنی واقفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے مشائخ کون ہیں، ہمارے مشائخ میں سے اس موضوع کے لیے کون، اس موضوع کے لیے کون. یقیناً سب میں رہیں گے، سب کو سب میں دلچسپی رہے گی. بہت ممکن ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر ان کی زیادہ دلچسپیاں ہیں، لیکن وہ اس آپ کے سوال سے متعلق زیادہ اچھا جواب نہ دے تو دوسرا دے دا. ایسا ایک نادر ہوتا تھا ایسے. لیکن ایک طالب علم کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنے مشائخ ہیں ہمارے شہر میں، ان سارے مشائخ میں سے کون کس موضوع سے متعلق زیادہ اہل ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. کہا کہ فَأَعْلَمُهُمْ بِالْعِلَلِ وَأَمَّا ابْنُ مَنْدَةَ فَأَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا مَعَ الْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ، یعنی احادیث سے متعلق آغاز سے لے کر اختتام تک پوری حدیث پڑھنا، اور ایک زائد لفظ ہو تو وہ کہاں ہے اس کو بتانا، وہ کس راوی سے متعلق زائد لفظ آیا ہے، وصل، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی وصل اور ارسال کا تعلق، وقف وغیرہ کا تعلق، موقوف ہے، یہ سب چیزیں جو علل میں آتی ہیں جو امام دارقطنی سے متعلق ہیں. وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَأَحْسَنُهُمْ تَصْنِيفًا، امام حاکم رحمہ اللہ کی بہت کتابیں ہیں، بڑی مقدار میں کتابیں ہیں. آپ امام حاکم رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات پڑھنا ہو تو تذکرۃ الحفاظ میں دیکھیے ان کی کتابوں سے متعلق کیا شاندار انداز میں لکھا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے. وَأَمَّا عبد الغنی فَأَعْرَفُهُمْ بِالْأَنْسَابِ. چلیے انشاءاللہ نماز کے بعد 2-3 باتیں رہ گئی ہیں، نماز کے بعد پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ